کلین واٹر، صاف پانی۔ دوستو اس چیپٹر میں صاف پانی کی اہمیت بتائی گئی ہے، اس کے گندا ہونے کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بچا کر رکھنے کے یعنی سنبھالنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ دوستو اس چیپٹر کے کافی سارے پیراگرافس ہیں، اوپر کارنر میں چھوٹا سا آپ کو پیراگراف نمبر لکھا نظر آ جائے گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کون سے پیراگراف میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو چلیں اسے شروع کرتے ہیں۔ پانی بہت زیادہ ضروری ہے ہر قسم کی زندگی کے لیے۔ انسانی جسم کا جو 60% حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، اور یہی پانی انسان کی باڈی کے اندر ڈیفرنٹ فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے۔ اس پلانٹ ارتھ کا جو 70% حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہے، اور تقریباً ہر کام جو ہم کرتے ہیں اس میں پانی کا استعمال لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ جو 70% پانی ہے اس میں سے صرف 3% جو ہے وہ فریش واٹر ہے، یعنی پینے والا پانی ہے۔ دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فریش واٹر اور ایک سالٹ واٹر۔ سالٹ واٹر کہتے ہیں کھارے پانی کو، یعنی جو سمندروں کا پانی ہے جسے آپ پی نہیں سکتے، اور فریش واٹر کہتے ہیں تازے پانی کو، یعنی ایسا پانی جسے آپ پی سکتے ہیں جو دریاؤں میں، چشموں میں اور جھیلوں میں ہوتا ہے۔ اب یہ جو 3% پانی ہے جو فریش واٹر ہے، اس کا صرف 1/3 حصہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو 1/3 کہتے ہیں کہ اگر اس کے 3 حصے کیے جائیں برابر کے، تو اس میں سے جو ایک حصہ ہے ہم صرف اتنا پانی استعمال کرتے ہیں، باقی 2 حصے ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے، چیپٹر میں تو نہیں لکھی لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ جو برفانی پہاڑوں کے اوپر جو برف ہے اس کو بھی پانی میں ہی گنا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا پانی ہے جو لوکڈ ہے جسے ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو وہ اسی 2/3 حصے میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہوا میں موجود واٹر ویپرز ہیں ان کو بھی ہم نہیں پی سکتے، اس لیے وہ بھی اس میں آتا ہے۔ تو ہم اس 3% پانی کا صرف 1/3 حصہ ہی استعمال کر پاتے ہیں۔ دوستو یہ جو چھوٹا سا حصہ ہے پانی کا، یہ زمین کے اوپر موجود ہر طرح کی زندگی کو چلانے میں مدد دیتا ہے۔ جو صاف پانی کے ذخائر ہیں وہ انسانی حرکتوں کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے خطرے میں آ چکے ہیں۔ ہم پانی زیادہ نکالتے ہیں زمین میں سے، اور پانی زمین میں کم جاتا ہے۔ دوستو اس لائن کا مطلب کچھ ایسا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ زمین کے اندر جو پانی ہے جو ہم موٹر لگا کر نکالتے ہیں وہ زمین میں آتا کہاں سے ہے؟ وہ اصل میں بارشوں کا پانی زمین میں جذب ہو کے اندر چلا جاتا ہے، جس کو ہم بعد میں نکالتے ہیں، اور اس عمل کو ہونے کے لیے ہزاروں سال چاہیے۔ اب ہم پانی جو ہے وہ نکال زیادہ رہے ہیں، لیکن وہ اندر جذب کم ہو رہا ہے۔ تو اس لائن کا یہ مطلب ہے ہمارے پاس یہ جو تھوڑا سا پانی ہے، یعنی 3% کا جو 1/3 حصہ ہے، اسے ہم اچھے سے استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نہ صرف انسان متاثر ہو رہے ہیں بلکہ پورا ماحولیاتی نظام بھی متاثر ہو رہا ہے۔ صاف پانی بہت زیادہ ضروری ہے کھانا پکانے کے لیے، پینے کے لیے اور صفائی کا خیال رکھنے کے لیے، اور صاف پانی تک رسائی جو ہے وہ انسانی صحت کو بہتر بناتی ہے، ماحول کو اس کی اصل حالت میں برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی بڑھاوا دیتی ہے۔ بدقسمتی سے دنیا میں ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کی قلت ہے، اور اگر وہاں پہ پانی ہے بھی تو وہ گندلا پانی ہے، یعنی کنٹامینیٹڈ واٹر ہے۔ صاف پانی کے ذخائر کو بچانے کے لیے اور اس کو سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صاف پانی کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کو جو بھی خطرات ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈیل کریں۔ صاف پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے جو سب سے زیادہ اثر آتا ہے وہ انسانی صحت پہ آتا ہے۔ جو گندا پانی ہے اس میں بہت سارے بیکٹیریا، وائرس اور پیراسائٹ اور کیمیکلز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی سے ہونے والی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں، جیسے کولرا، ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس وغیرہ۔ ان بیماریوں کے بہت زیادہ خطرناک انجام ہوتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، جیسے چھوٹے بچے، پریگننٹ عورتیں اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے۔ دوستو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حساب سے ہر سال 8,29,000 بچے ڈائریا سے مر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈائریا انہیں یا تو گندا پانی پینے سے ہوتا ہے، یا صفائی کا خیال نہ رکھنے سے ہوتا ہے، اور یا گندے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر صاف پانی میسر ہو لوگوں کو تو اس سے بیماریاں بھی کم ہوں گی، اور وہ زیادہ دیر تک ہیلدی رہ سکیں گے۔ پینے کے علاوہ بھی جو صاف پانی ہے وہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ پینے کے تو کام آتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھانا پکانے کے بھی کام آتا ہے، اور صاف صفائی کے بھی کام آتا ہے۔ دنیا میں 2.2 ارب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اور دنیا میں 4.2 ارب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس صاف صفائی کرنے کے لیے بھی پانی نہیں ہے۔ ایسے علاقے جہاں پہ پانی کی قلت ہے یا پانی وہاں پہ گندلا ہے، وہاں پہ لوگ صاف صفائی کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے، جس کی وجہ سے بیماریاں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بیماریاں زیادہ تر چھوٹے بچوں کو ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹے بچے اپنی 5ویں سالگرہ سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، یعنی اپنی 5th برتھ ڈے آنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پانی جو ہے وہ صفائی کے لیے بھی نہیں ہوتا۔ اگر اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھویا جائے صاف پانی اور صابن کے ساتھ تو بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جس سے اوورآل آپ کی جو صحت ہے وہ اچھی رہ سکتی ہے۔ صاف پانی کی موجودگی ماحول کے لیے اور معیشت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی صاف پانی پورے ماحولیاتی نظام کو اپنے قابو میں رکھتا ہے۔ جتنے بھی دریا ہیں، جتنی بھی جھیلیں ہیں، اور جو ویٹ لینڈز ہیں یعنی مرطوب زمینیں ہیں، وہاں پہ جو جانور ہیں اور جو پودے ہیں ان سب کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔
لیکن پانی کے اندر موجود جو گندگی ہے، جو کارخانوں سے آتی ہے، جو زرعی زمینوں سے آتی ہے، اور جو کوڑا کرکٹ کو اچھی طرح نہ سنبھالنے کی وجہ سے آتی ہے، یہ ساری چیزیں جو زمین کے اندر موجود زندگی ہے اس کو تباہ کر رہی ہیں، اور یہی چیزیں پورے ماحولیاتی نظام کو بھی تباہ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے مچھلیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور پوری نسلیں جانوروں کی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ جو کنٹامینیٹڈ واٹر ہے، یعنی جو گندا پانی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کیمیکلز اور کیڑے مار ادویات، یہ ساری چیزیں پانی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اور انسانی صحت کو اور ماحول کو نقصان دیتی ہیں۔ صاف پانی جو ہے وہ زراعت کے لیے اور اناج اگانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر صاف پانی کم ہوگا تو اناج بھی کم اگے گا اور لوگوں کو کھانا بھی کم ملے گا۔ کسان اسی صاف پانی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زمینوں کو بھی پانی دینا ہوتا ہے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلانا ہوتا ہے۔ اگر صاف پانی تک رسائی نہیں ہوگی تو جو کسان ہیں وہ اپنی فصلیں بھی صحیح سے نہیں اگا سکیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی نہیں پلا سکیں گے، جس کی وجہ سے کھانے کی کمی بھی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت بھی مشکل میں آ جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، نہ صرف ملک کے اندر جو مارکیٹس ہیں وہاں، بلکہ جو عالمی منڈیاں ہیں وہاں بھی، یعنی جو گلوبل مارکیٹس ہیں وہاں بھی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ اس سے لوگوں کو اور حکومتوں کو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا پانی میں موجود گندگی کو صاف کرنے کے لیے اور پانی سے ہونے والی جو بیماریاں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اگر ہم پیسہ خرچ کریں صاف پانی کے نظام کو بہتر بنانے میں تو اس سے نہ صرف لوگوں کی صحت بہتر ہوگی بلکہ جو اکانومی ہے، جو معیشت ہے، وہ بھی زیادہ بہتری کی طرف جائے گی۔ دوستو، صاف پانی کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود بھی یہ صاف پانی پوری دنیا میں موجود نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں، خاص طور پہ ترقی پذیر ملک، جہاں پہ پانی کی قلت ہے، اور اگر وہاں پہ پانی ہے بھی تو وہ کنٹامینیٹڈ ہے، یعنی گندا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی کا بڑھنا، موسموں کا بدلنا اور گندگی کی وجہ سے ان کی مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں۔ دوستو، جو خشک اور نیم خشک علاقے ہیں، یعنی ایرڈ اور سیمی ایرڈ ریجنز جو ہیں، وہاں پہ پانی کے ذخائر بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی علاقوں میں لوگوں کی آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ موسموں کے بدلنے کی وجہ سے جو بارشوں کا آنا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے، یعنی بارشیں بے وقت ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے قحط آ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی کے ذخائر بھی کم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ کے اس چیپٹر میں رین کی بجائے انہوں نے ورڈ یوز کیا پریسیپیٹیشن، تو پریسیپیٹیشن ورڈ کا مطلب ہے بارش۔ دوستو، ان سارے خطرات کو ڈیل کرنے کے لیے ایک ہمیں ملٹی فیسٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے۔ ملٹی فیسٹڈ ایک ایسے حل کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو ایسے حل کے لیے ہم سب لوگوں کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ جتنی بھی حکومتیں ہیں، جتنے بھی لوگ پالیسی بناتے ہیں، وہ سب لوگ، جو عالمی ادارے ہیں وہ، اور جو عام لوگ ہیں، ان سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا تاکہ یہ پانی کا نظام بھی بہتر بنا سکیں، جو ویسٹ مینجمنٹ ہے یعنی کوڑا پھینکنے کا جو نظام ہے وہ بھی بہتر کر سکیں، اور پانی کے استعمال کو بھی بہتر بنا سکیں۔ صاف پانی کی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے جو عام لوگ گلی محلوں میں رہتے ہیں وہ علاقائی طور پر بھی اقدام کر سکتے ہیں، جن میں شامل ہے رین واٹر ہارویسٹنگ، واٹر کنزرویشن اور واٹر شیڈ مینجمنٹ۔ ان طریقوں سے وہ خود بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ تعلیم اور آگاہی دونوں بنیادی چیزیں ہیں پانی تک رسائی کے لیے اور اس کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اگر ہم لوگوں کو یہ سکھائیں کہ پانی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور کس طرح صاف صفائی کی جاتی ہے اور کس طرح جو گندگی ہے اس کو بچایا جاتا ہے پانی میں انٹر ہونے سے، تو وہ لوگ خود بھی اپنی پانی کے ذخائر کو بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو خود سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ صاف پانی کو ان علاقوں تک پہنچائیں جہاں پر پانی نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم وہاں پر ان علاقوں میں کنویں بنوا سکتے ہیں، وہاں پر صاف پانی کے پلانٹ لگوا سکتے ہیں تاکہ ان کی صحت بھی بہتر ہو سکے لوگوں کی، اور ان کی زندگی بھی بہتر ہو سکے۔ دوستو، پانی ایک بنیادی ذریعہ ہے لوگوں کی صحت بہتر بنانے کا، ماحول کو اس کی اصل حالت میں برقرار رکھنے کا، اور معیشت کو بڑھاوا دینے کا، یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ کا۔ صاف پانی کی اتنی اہمیت ہونے کے باوجود بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ پانی یا تو نہیں ہے یا گندا ہے، اور وہاں پہ کوئی پانی کا نظام بھی موجود نہیں ہے۔ ان ساری آزمائشوں کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ مل کر کام کریں تاکہ وہ پانی کی کوالٹی کو بہتر بنا سکیں اور اسے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اگر ہم پیسہ خرچ کریں صاف پانی کے نظام کو بنانے میں اور لوگوں میں آگاہی پھیلانے میں، تو ہم ایک ایسا مستقبل تیار کر سکتے ہیں جس میں سب لوگوں کے پاس پانی موجود ہوگا۔ صاف پانی کو لوگوں تک پہنچانے سے نہ صرف ان کی صحت بہتر ہوگی بلکہ یہ ایک قدم ہوگا پوری دنیا کی خوشحالی کے لیے۔ دوستو، اب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ میں سولوڈ کوسچنز آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گا، آپ روک کر یا اسکرین شاٹ لے کر آرام سے پڑھ لیں۔ دوستو، پہلے سوال میں پوچھا گیا کہ جو رائٹر ہے وہ اس چیپٹر میں کوز ایفیکٹ والا پیٹرن یوز کرتا ہے، کوئی ایک مثال دیں اس کی، اور ساتھ یہ بیان کریں کہ کیسے یہ جو پیٹرن ہے یعنی کوز ایفیکٹ والا پیٹرن ہے یہ لوگوں کو یعنی پڑھنے والوں کو اس بات کا بتاتا ہے کہ پانی کے مسائل واقعی کتنے سیریس ہیں۔ دوستو، کوز ایفیکٹ پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی چیز کے کوزز بتانا اور بعد میں ان کے اثرات بتانا، یعنی ایفیکٹس بتانا۔
दोस्तों इसके जवाब में हम लिखेंगे कि एक मिसाल ये है कि राइटर कहता है कि जो गंदा पानी है उसके अंदर नुकसान देने वाले जरासीम होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। और ये जो कॉज इफेक्ट पैटर्न है ये बताता है कि किस तरह गंदा पानी बीमारियों की तरफ ले जाता है, और ये पढ़ने वालों को ये भी बताता है कि गंदे पानी के सेहत के ऊपर किस तरह के असरात होते हैं, यानी वो कितना रिस्की होता है। सवाल नंबर 2 कि एक ऐसा पैराग्राफ तलाश करें जिसके अंदर राइटर ने प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर अप्लाई किया है, यानी पहले प्रॉब्लम बताई है फिर उसके बाद उसका हल बताया है। क्या आपको लगता है कि जो हल बताया गया है वो वाकई अप्लाई किया जा सकता है, खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से? इसका जवाब है कि पैराग्राफ 8 के अंदर जो प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर है वो बताया गया है। जैसा कि वहाँ ये बताया गया कि किस तरह पानी के इस्तेमाल में जो मसाइल आते हैं और कैसे हम इनका हल निकाल सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करके। और ये हल वाकई ही एप्लीकेबल है, यानी अप्लाई किया जा सकता है पाकिस्तान के हवाले से अगर हुकूमत और लोग मिलकर काम करें। सवाल नंबर 3 कि किस तरह जो राइटर है वो आखिरी पैराग्राफ्स के अंदर रीजंस का और कंक्लूजन्स का यानी दलाइल का और इख्तितामी अंदाज का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी की गई बातों को मजबूती दे सके। अपने जवाब में उन खास लाइनों का जिक्र करें। जवाब: राइटर कहता है कि जो साफ पानी है वो इंसानी सेहत के लिए, माहौल को बरकरार रखने के लिए और माशी तरक्की के लिए अहम है। उसके बाद वो एंड पे कहता है कि साफ पानी की सब लोगों को रसाई एक कदम है इंसानियत की खुशहाली की तरफ। ये जो लाइनें हैं इसमें रीजन और कंक्लूजन का वाज़ेह जिक्र है और यही वो यूज करता है अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सवाल नंबर 4: क्या आप कोई ऐसी मिसाल ढूंढ सकते हैं जिसमें एक ही पैराग्राफ के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है वो बदलता है, यानी चीज़ों को तरतीब देने का जो अंदाज है वो बदलता है, और इस अंदाज के बदलने का पढ़ने वालों की समझ के ऊपर क्या असर पड़ता है? जवाब: पैराग्राफ 2 के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है ये बदलता है। राइटर जो है वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से शुरू करता है और उसके बाद वो इसे बदल के कंपेयर कंट्रास्ट पे आ जाता है पानी के हवाले से बयान करते हुए। इस शिफ्ट का जो पढ़ने वाले हैं उनके दिमागों पे ये असर पड़ता है कि उनको दोनों चीज़ों का पता चल जाता है, एक गंदे पानी के जो खतरात हैं उनका, और दूसरा साफ पानी के जो फायदे हैं उनका भी उन्हें पता चल जाता है। सवाल नंबर 5: जरा तसव्वुर करें कि अगर इस चैप्टर को दोबारा लिखा जाए कंपैरिजन कंट्रास्ट फॉर्मेट में, जिसमें दो तरह के मुल्कों को कंपेयर किया जाए, एक वो जिनके पास बहुत ज्यादा पानी है और दूसरे वो जिनके पास बहुत कम पानी है, तो इस नए स्ट्रक्चर से हमें क्या नई चीजें सीखने को मिलेंगी? जवाब: इस नए कंपैरिजन कंट्रास्ट फॉर्मेट से हमें यह पता चलेगा कि कैसे वो मुल्क जिनके पास पानी बहुत ज़्यादा है वो अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ज़राअत को एंजॉय कर रहे हैं और सफाई सुथराई को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे मुल्क जिनके पास पानी कम है वो कैसे बीमारियों का शिकार है, खाने की वहाँ पे कमी है और गुर्बत है। यह नया स्ट्रक्चर हमें यह समझाने में भी मदद देगा कि साफ पानी के असल ज़िंदगी में क्या असरात हैं। सवाल नंबर 6: जब हम कोई मालूमाती सबक पढ़ते हैं इस तरह का जिस तरह का ये चैप्टर है, तो क्यों ज़रूरी है कि हम फ़र्क करें दलील और राय के दरमियान और सबूत और आम की गई बात के दरमियान, और किस तरह ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को यानी हमारी सोच को मुतासिर करता है? जवाब: ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो दलाइल और सबूत होते हैं वो सच होते हैं और उन्हें साबित किया जा सकता है, जबकि जो लोगों की राय है या जो आम की गई बातें हैं उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, यानी वो रिलायबल नहीं होती, और इससे हम चीज़ों को क्लियरली समझ भी सकते हैं और गुमराही से बच सकते हैं। सवाल नंबर 7: ऐसे कौन से इकदाम के बारे में बताया गया है जो कि कम्युनिटी लेवल पर किए जा सकते हैं जिससे हमारी जो रसाई या पीने वाले साफ पानी तक वो बेहतर हो सकती है? इसका जवाब है कि ऐसे इकदाम जो इस चैप्टर में बताए गए हैं जो कि कम्युनिटी लेवल पर किए जा सकते हैं जिससे हमारी जो रसाई या पीने वाले साफ पानी तक वो बेहतर हो सकती है, उनमें शामिल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और वाटर शेड मैनेजमेंट। ये 3 तरीके बताए गए हैं। सवाल नंबर 8: किस तरह अगर हम पैसे खर्च करें साफ पानी के निज़ाम को बनाने में तो हम पूरी दुनिया में खुशहाली ला सकते हैं? इसका जवाब है कि अगर हम साफ पानी के निज़ाम को बेहतर करने में पैसे खर्च करें, इससे लोगों की सेहत अच्छी होगी, इससे जो माशी तरक्की है वो भी होगी, इससे बीमारियां कम लगेंगी और इससे पोल्यूशन को भी मैनेज किया जा सकेगा, जिससे पूरी दुनिया में खुशहाली आएगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।